الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رحم الله والدا أعان ولده على بره رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں اور پردہ نشین میری محترم پیاری ماں بہنوں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور مسرت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا جمع ہونا ایک دین کی نسبت کی بنیاد پر ہے، نسبت علم کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نسبت دین و نسبت علم پر جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارا دنیا میں جمع ہونا ہوتا ہے، کبھی کانفرنس سے ہوتی ہے، کبھی شادی کے ہال میں جمع ہونا ہوتا ہے، مردوں کو عورتوں کو. اگر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تو نہیں ہے لیکن وعیدیں تو ہے کہ ان جمع ہونے پر کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، جس سے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں آ جاتے ہیں. بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہے جس سے آدمی کی روزی میں ترقی ہوتی ہے اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کو توڑ دیتا ہے. گناہ ہے ایسے جن کو ہم نہیں جانتے، بس ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے. مثلا مدرسہ انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شولاپور میں ایک مدرسہ ہے، چند سال پہلے جن کی بنیاد ڈالی تھی. یہ مدرسہ آہستہ آہستہ ایک تناور درختہ بن چکا ہے. الحمدللہ کہو الحمدللہ. سال گزشتہ ہمارا یہاں آنا ہوا تھا، امسال ہم دوبارہ ہوئے. زمین آسمان کا فرق ہے پڑھائی میں. بچوں نے بہت ترقی کی. انشاءاللہ اگر یہی مکتب چلتا رہا اور آپ لوگوں کا تعاون ہوتا رہا اور ہمارے منتظمین کی فکر برابر رہی اور ہمارے مدرسین کی محنت برابر لگی رہی تو یہ ہمارا مدرسہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے شولاپور صوبے میں نمونہ بنائے گا. اللہ کی ذات سے بڑی قوی امید ہے. لیکن جس طرح مدرسین کی محنت ہوتی ہے اس طریقے پر والدین کا تعاون ضروری ہے، تب جا کر ترقی ہوتی ہے. سب سے پہلے بنیادی بات ہے کہ ہمارے دل میں مدرسے کی عظمت ہو. ہمارے دماغوں میں انگلش میڈیم سے اسکولوں کی ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. آدمی اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. ہمارے احمد آباد میں کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے لوگ مکان خرید کر رہتے ہیں بچوں کی پڑھائی کے لیے کہ میں ادھر کا ہوں ادھر کا ہوں، لیکن میں نے اپنا مکان احمد آباد میں اس لیے خریدا ہے کہ میرے بچوں کو اچھی سے اچھی اسکول ملے. بچے کا مستقبل اور بچے کا بھوشیہ سامنے رکھتے ہیں. ہم اچھی اسکولوں کو تلاش کرتے ہیں تاکہ میرے بچے کی لائف اچھی بنے اور مستقبل میں میرا بچہ امت میں ایک کام کرنے والا بنے. تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ ایسا مضبوط بنے جس سے ہمارا بچہ بہترین قسم کا قرآن پڑھے. دنیاوی تعلیم کی دنیا میں بہت ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے. مقصد یہ مکاتب ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس طریقے پر ضرورت ہے صرف دنیاوی تعلیم کی. قبر تک ہے، قبر کے آگے کچھ کام نہیں اس کا. لیکن جو مدرسے کی جو تعلیم ہے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پڑھتے مدرسے میں آ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کو اپنے سینوں میں لیتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں
پروفٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا، تم میں سب سے بہتر کون؟ صحابہ کو پوچھا، تم میں سب سے بہتر کون؟ آج کا دور کا انسان اپنے اعتبار سے بولے گا جیسا دنیا کا ماحول ہے کہ بھئی سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے پوری کی پوری دنیا کی ڈگریاں ہیں کہ میرا بچہ اگر یہ پڑھائی کرے تو سب سے اچھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کریم یہ آپ ہی بتائیے، اور بتانے والے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا کے تمام عقل مندوں میں سے زیادہ عقل مند ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ پاک نے رحمت کو تقسیم کیا، رحمت، محبت، ایک رحمت کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، جس سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں، محبتیں، یہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے میں رکھی ہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ان رحمتوں کو کھولے گا اور بندوں کو جہنم سے جنت میں بھیجے گا۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے حصے تقسیم کیے۔ عقل، دنیا میں آدمی کی ترقی عقل کی بنیاد پر ہے۔ ایک عقل کا حصہ اللہ نے پوری دنیا کو دیا ہے، پوری دنیا اس میں ہے۔ بڑے بڑے علماء، انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے سائنسداں، فلاسفر، دنیا کے جتنے بھی عقل مند دانشوروں کا جو مجمع ہے، یہ سارا کا سارا مجمع ایک عقل کے حصے میں ہے، اور 99 عقل کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عقل میں سب سے بڑے کامل، عقل میں سب سے بڑے کامل۔ ایک مرتبہ غزوہ بدر کے کسی جنگ کے موقع پر ایک دشمن کا جاسوس پکڑا گیا، دشمن کا جاسوس مسلمانوں نے پکڑا، صحابہ نے۔ اب اس سے انکوائری کرنے لگے، بتاؤ تمہارے دشمن کی تعداد کتنی ہے، تمہارا مجمع کتنا ہے۔ چاروں طرف صحابہ کرام ایک آدمی کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بھائی چھوڑو اس کو، اور آپ نے تھوڑی دیر بعد بدلنے کے بعد پوچھا بھائی تمہارا صبح کھانا بھی ہوتا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے کہ شام کو بھی ہوتا ہے، تو تمہارے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو کہا 100 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 1000 کا مجمع ہے، بھیج دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل کی میں نے ایک اداہرن، ایک ایگزامپل، ایک مثال بیان کی ہے، ورنہ تو میرے نبی کی زندگی پڑھو تو دیوانے ہو جاؤ۔ ایسا دنیا میں کوئی عقل مند ہستی نہیں گزری۔ میرے نبی کی پوری لائف پڑھو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ پورا قرآن کریم میرے نبی پر اترا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے 24,000 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قرآن کریم کی وحی کو لے کر پہنچے ہیں۔ 24,000 مرتبہ۔ ہمارا بچہ کتنی بار آتا ہے؟ تب جا کر میرے نبی کے سینے میں قرآن آیا ہے، اور قرآن اتنی بڑی امانت ہے کہ اللہ نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا، اور پہاڑوں کے سامنے یہ پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا، ہماری طاقت نہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اور انسان نے قرآن کریم کو لے لیا کہ قرآن کریم کی امانت کو میں اٹھاؤں گا۔ یہ تو محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ سینہ تھا کہ پورا کا پورا قرآن میرے نبی کے سینے میں آ چکا، اور میرے نبی کی دعاؤں کی برکت سے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن ہے۔ ہماری یہاں کی زبان ہندی ہے، اردو ہے۔ قرآن کریم فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار عربی کا۔ آپ عربی جانتے نہیں، اب قرآن کریم کی ایک آیت میں ہزاروں فصاحت اور بلاغت کی قسمیں ہیں کہ بڑے بڑے عرب شعراء جن کو اپنی شاعری پر ناز تھا عربی، یہ قرآن کریم کے معنی ایک آیت پیش کرنے سے قاصر رہے۔ اتنا بڑا قرآن ہمارے بچوں کے سینوں میں ہے۔
ہمارا ایک بنگلہ ہے، ہماری کوٹھی ہے، ہمارا مکان ہے. اگر کہیں ہمیں باہر جانا ہے، ہمارا بچہ اسکول پڑھتا ہے، تو ہم پڑوس والے کو چابی دے کر جاتے ہیں کہ بچہ اگر گھر پر آوے، اس کو کوئی ضرورت ہو تو آپ گھر کھولنا اور بچوں کی ضرورت کو پورا کر کے لاک کر دینا. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم اپنے گھر کی چابی اپنے بچے کو دے کر نہیں جاتے، چونکہ ہمیں اپنے بچے پر اعتماد نہیں ہے کہ چھوٹا ہے. میرے اللہ نے ان چھوٹے بچوں پر اعتماد کیا کہ قرآن کریم پورا کا پورا ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ اللہ کو اعتماد ہے ان بچوں پر، ان بندوں پر، کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں قرآن کریم کو لیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے. مدارس اور مساجد، مدارس اور مکاتب کی سب سے پہلے ہمارے دل میں اہمیت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہمیت کی دعا کریں. جب تک آدمی کے دل میں اہمیت نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی تو آدمی قربانی نہیں دیتا، اس کو آدمی اہمیت نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے بچہ پڑھتا ہے، حالانکہ پتہ نہیں بچہ آخرت میں کتنا کمائے گا. ہم کیرلا جماعت میں تھے، کیرلا، تو ایک بہت بڑے وہاں کے آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہوا. بہت بڑا زمیندار آدمی، ایم ایل اے تھا وہاں کا، کیرلا کا. اس کا لڑکا امریکہ میں ڈاکٹر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر. جنازے میں لڑکا آیا، لڑکا، اور جب لڑکا انتقال ہوا، کفن دفن کی تیاری تھی، کفن تو پہنا چکے تھے. جب نماز جنازہ پڑھانے کی باری ہے تو لڑکے نے آ کر باپ کے جنازے پر گالیاں بولی. امریکہ سے آیا ہوا، ہماری جماعت وہاں تھی. بھائی آپ کیا کریں، آپ تو ڈاکٹر تو کبھی زندگی میں گالی نہ بولے، پڑھا لکھا آدمی کی زبان سے گالی نہیں چھوٹتی. تو اس نے کہا میرا باپ مر رہا ہے، اس نے اپنی جائیداد کو بکا کر مجھے ڈاکٹر بنایا، لیکن مجھے بالکل قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی کہ آج میرے باپ کے نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئی ہے. پورا مجمع پڑھتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیسے نماز جنازہ پڑھنے کی. یقین جانو پورا مجمع نماز جنازہ پڑھ رہا تھا اور وکیلا کونے میں ادب لگا کر کھڑا تھا. اتنا بڑا ڈاکٹر، لیکن اس کو اسلامی تعلیم سے بالکل ناواقفیت تھی اور مرتے وقت باپ کو گالی دی. کیوں؟ کہ مجھے آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہمارے دل میں مکاتب کی، مدارس کی اہمیت ہو. در منصور کی روایت ہے، روایت بیان کرنے والے انس فرماتے ہیں جب کوئی بچہ مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، پڑھنے، اور بچہ جا کر یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے استاد کی، بچے کے ماں باپ کے اللہ پاک مغفرت کر لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں. کنز العمال کی روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں. ایک قبر میں دیکھا عذاب ہو رہا ہے. بھائی ہم سب کو تو قبر میں جانا ہے نا، ایک دن ہماری ڈیٹ ہے قبر میں جانے کی، ایک دن ہماری قبر میں جانے کی ڈیٹ ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ عذاب میں گرفتار ہے. اللہ تعالیٰ کا بندہ عذاب میں گرفتار ہے اور اس کی قبر آگ کے انگاروں سے بھر چکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے دعا کرتے کرتے نکل چکے. کچھ مدت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو اس قبر میں دیکھا جس قبر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا تھا کہ وہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو گنہگار تھا وہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے. جہنم کا گڑھا قبر تھی، جنت کا باغ بن چکی ہے. تو پوچھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ کے نبی ہے، رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کچھ مدت پہلے گزرا تھا، یہ اللہ تیرا بندہ عذاب میں گرفتار تھا، پوری قبر آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی تھی اور یہ بھی جنت کے باغوں میں کھیل لگا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے عیسیٰ یہ میرا بندہ گنہگار تھا، زندگی گناہوں کی لت پت میں گزاری، گناہ کرتے کرتے اس کا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا تھا. لیکن جب اس کی موت جوانی میں آئی، اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑا تھا. یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا اور بچے نے مدرسے میں جا کر استاد کے سامنے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا میرا بندے کا بچہ مجھے صفت رحمان سے پکارے اور مجھے صفت رحیم سے پکارے
اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایک معصوم بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو جہنم سے بچا کر اس کی قبر کو جنت کی باغ بنا دیا۔ یہ ہے مدارس، یہ ہے مکاتب۔ سے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمارے دل میں مکاتب اور مدارس کی اہمیت آئے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ہمارا علاقہ پورا پالمپور کا ہے، جیسے ہمارے چیلیے ہیں پالمپور کے چیلیے بمبئی میں ہوٹلوں والے، آپ جانتے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری 6 لڑکے تو 6 کے 6 عالم، 5 لڑکے تو 5 5 عالم۔ ایک ایک دیہات میں 400 علماء، گاؤں کی بات کر رہا ہوں، 400 مکان 400 علماء، 200 مکان 150 علماء۔ اللہ نے بہت روزی دی ہے، روزی کی فراوانی ہے۔ دین کی برکت سے اللہ نے اس علاقے کو مالدار بنایا، اس منطقے کو۔ ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں بمبئی میں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن یہ سارا کا سارا جو ان کو ملا ہے، ایجوکیشن کی وجہ پر نہیں ملا، دین کی برکت سے ملا ہے۔ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ آج کل ہمارے بچے غافل نہ رہے، ہمارے بچے ڈگری کرے، ہمارے بچے پڑھے، اس کے لیے اچھی کالجز تلاش کرو، اچھی اسکولیں تلاش کرو، تاکہ ہمارا بچہ وہیں جا کر گمراہ نہ ہو جائے۔ ورنہ کتنے ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو اسکول کی تعلیم اچھی جگہ پر دی، لیکن اسکول کا ماحول گمراہی کا ملا، ٹیچر اور وہاں کا ماحول پورا ایسا تھا جہاں اللہ کا نام لینا دشوار تھا۔ بچے اسی غلط لائنوں میں پھنس گئے کہ ماں باپ کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ اللہ میری اور آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کی تربیت۔ یہ مدرسے کے اندر بچوں کو علوم دیا جاتا ہے، اللہ کا علم، قرآن کریم کا علم۔ تو میرے نبی نے صحابہ کو پوچھا، بتاؤ سب سے بہتر کون؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھاوے۔ ہماری ذمہ داری بنتے ہم خود بھی قرآن سیکھیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو ہم نہیں، ہمارے بچے جس طرح مدرسے میں آ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ کتنے جگہوں پر ہم نے کارگزاریاں سنی کہ ماں باپ بالکل جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ان کے زمانے میں مدارس کے نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ نہ پڑھ سکے، لیکن مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ماں باپ نے اپنے بچوں کے پاس پڑھا۔ بچے استاد بنے ماں باپ کے کہ بیٹا تم کو مدرسے میں مولانا نے کیا پڑھایا، پڑھو۔ تو ماں باپ نے سنا تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا بیٹا کیسا قرآن پڑھتا ہے، میرا بیٹا کیسی صورتیں پڑھتا ہے، میرے بیٹے کو اسلام کے بارے میں کتنا بہترین نالج ہے، میرے بیٹے کو کتنے پاکی ناپاکی مسائل معلوم ہے، نماز کے مسائل، سفر کے مسائل۔ ہم نے بچوں کو پوچھا، ماشاءاللہ ایک بچے نے پورے سفر کے مسائل بتائے کہ شولاپور سے بمبے جانا، وہ کتاب ہے، پورا پوچھا تو اس نے بتایا مولانا وطن اصلی کے وطن اقامت۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ وطن اصلی اور وطن اقامت کے مسئلے استاد سے پوچھے، سمجھو مدرسے کی تعلیم کی بنیاد کہاں تک پہنچی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بچے یہاں علم لے رہے ہیں، لیکن علم کی حفاظت علم کی حفاظت گھروں میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ گھروں میں ہوتی ہے۔ جب ماں باپ کی زندگی میں دین ہوتا تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ ماں باپ دیندار بنتے ہیں تو اولادیں دیندار بنتی ہے۔ ہمارے بچے علوم کو لے کر یہاں سے گھروں پر گئے، اگر گھر کا ماحول نہ ملا، گھر میں ٹی وی کا ماحول ہے، گھر میں گانے بجانے کا ماحول ہے، گھر میں گیم کھیلنے کا ماحول ہے، اس کے اثرات بچوں پر آٹومیٹک منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ عقلاء نے اور حکماء نے لکھا ہے، ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتے، دودھ، بچہ چھوٹا سا ہے اور ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہے اور ماں کی زندگی میں نیکی ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہے اور ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، تو ماں کی نیکی کے اثرات جس طرح بچہ دودھ پیتا ہے نا، غیر محسوس طریقے سے ماں کے اثرات نیکی کے اولاد کی پیٹ کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا، کسی مدرسے میں، تو استاد نے کہا بیٹا پر 3 پارے بچے نے منہ پہ سنائے، 4 سال کا بچہ منہ پہ زبانی سنائے کہ جب چوتھا نمبر کا پارا ہے، چوتھا نمبر کا پارا، چوتھا نمبر کا جب چوتھے نمبر کا پارا آیا، چوتھے نمبر کا پارا، یہاں دیکھو میری طرف، تو چوتھے نمبر کے پارے میں بچہ اٹک گیا، ایک لفظ یاد نہیں۔ تو استاد نے اس کے ابا کو بلایا کہ تمہارا بیٹا 4 سال کا ہے، 3 پاروں کا حافظ ہے، اب چوتھا پارا شروع ہوا تو بچہ اٹک گیا، اندر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، گھر جا کر تحقیق، چونکہ بہت سے مردوں کو گھر کا پتہ نہیں ہوتا، دنیا کا پتہ ہوتا ہے۔
گھر میں کیا ہوتا ہے، بچے کیا کرتے ہیں، بیوی کیا کرتی ہے، مرد کو پتہ نہیں ہوتا. تو گھر جا کر تحقیق کی تو عورت نے کہا راز کی بات ہے کہ بھائی راز کی بات مجھے بتا دے، تو میری بیگم ہے، تو میری بیوی، تو نہیں بتائے گی تو کون بتائے گا کہ میں 3 پاروں کی حافظہ ہوں. اور جب میرا بیٹا گود میں ہوتا تھا اور اپنے بیٹے کو جب میں دودھ پلاتی تھی تو روزانہ 3 پارے میں زبانی تلاوت کرتی تھی. پڑھتے پڑھتے 3 پارے میرے بیٹے میں سینے میں چلے گئے، 3 پاروں کا حافظ بن گیا. یہ ہے ماں کی زندگی کے اثرات اولاد پر اس طرح پڑتے ہیں. خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے اور ماں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے اور ماں کی زندگی میں راتوں کا رونا نہیں ہے، ایسی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلا دیں تو ماں بھی واٹس ایپ پر چلتی ہے اور ماں بھی فیس بک پر چلتی ہیں اور ماں بھی موبائل میں بیٹھے بیٹھے گیم دیکھتی رہتی ہیں. تو بچوں کو جب دودھ پلاتی ہیں تو ماں کے وہ سارے کے سارے اثرات اولاد کے اندر آٹومیٹک منتقل ہوتے ہیں. اولاد کی تربیت بھائی بہت ضروری ہے. آپ کی طرف سے گھر میں تربیت ہوگی. ایک جگہ پر میں گیا ملاقات میں، گودرا کے قریب ایک جگہ ہے داہود. تو میں نے کہا بیٹا، کہا ہمارے ماں باپ، ہم 4 جوان لڑکے ہیں، 10:30 بجے کے بعد ہماری اماں کے پاس ہم چاروں کو موبائل جمع کرانے پڑتے ہیں کہ چاروں شادی شدہ تھے، چاروں کے چاروں اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ اور چاروں کے چاروں موبائل. صبح میں سروس پر جانے کے ٹائم پر ہمیں ہماری اماں موبائل ہاتھ میں. میں کہا تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ فرمایا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بتا نہیں سکتے. اتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم موبائل کو جمع کر کے اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں تو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. موبائل کے ساتھ جو ہماری راتیں کٹی ہیں اور موبائل کے بغیر جو ہماری راتیں کٹی ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے ہم کو کتنا، ہمیں بھی سکون دیا اور ہماری بیویوں کو بھی سکون دیا ہے. آج بھی ہے ماں باپ ایسی تربیت کرنے والے اولاد کی کہ جوان اولاد ہو کر بھی ماں باپ کی باتوں کو مانتی ہے کہ ماں باپ نے بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. اب بچہ مدرسے میں سے گھر پر پڑھنے گیا، اب یہاں تو کوئی ہاسٹل والا مدرسہ تو ہے نہیں، بچہ یہاں پڑھنے آیا، پڑھنے کے بعد گھر پر گیا. اب گھر جاتے ابو موبائل، ابو آج کل کیا ہوتی ہے، ماں بچہ روتا ہے گھر میں کام کاج تو موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا کہ تو موبائل دیکھتا رہا تاکہ میرا گھر کا کام کاج پورا ہو جائے. خدا کی قسم آپ کو پتہ نہیں بچہ چھوٹا ہے کتنی اندر تصویریں، غلط تصویریں بھی ہوتی ہیں اور اچھی تصویریں بھی ہوتی ہیں، لیکن بچہ جب تصویروں کو دیکھتا ہے نا تو اس کی میموری میں وہ تصویریں فٹ ہو جاتی ہیں. جب بچے کو شعور آتا ہے، شعور 12-13 سال کی عمر میں، تو ساری کی ساری باتیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں. ہم نے آگے کا زمانہ میرے بھائی دیکھا نہیں ہے، ہر جگہ آگ ہی آگ ہے اور ہر جگہ خون ہی خون ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں اپنی اولادوں کی زندگی کو بنانے کے لیے کہ اولادیں جوان ہو گئی، ماں باپ کو تماچے مار رہی ہے. اسے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ مدرسے کی تعلیم، اساتذہ بچوں کو پڑھاتے ہیں بیٹا مسواک رکھو، مسواک وضو کے وقت مسواک کرو. گھروں میں جانے کے بعد بچوں کا لباس، بچوں کے سر پر ٹوپی، یہ ٹوپی مدرسے کی نہیں ہے. ٹوپی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا لباس ہے. یہ شرعی لباس یہ مدرسے کا نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے کا لباس آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہے. اور نمونہ اللہ کے نبی کو بناؤ. صحابہ کرام میں میرے نبی کی مشابہت تھی. ایک افریقی صحابی تھے، افریقی صحابی، ان کے بال تھے گنگریالے بال یعنی بال ان کے ٹیڑھے میڑے سیدھے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے بالوں کے بیچ میں مانگ رکھتے تھے. اس طرف بال بیچ میں مانگ میرے نبی کی سنت ہے. وہ افریقہ کے صحابی نے سوچا یار میرے بال قدرتی طور پر ایسے بال ہیں، میں چاہتا ہوں میں اپنے نبی کے رنگ میں رنگ جاؤں. ایک مرتبہ انگاری پر بیٹھے تھے اور انگاروں کو سیٹ کر رہے تھے. دل میں کیا بات پیدا ہوئی کہ سیلا ہاتھ میں لیا گرم لوہا اور اپنے یوں سر پر یوں رکھ دیا. ان کو تکلیف ہوئی، چیخ ماری. تھوڑی دیر کے بعد وہاں زخم لگ گیا، زخم ٹھیک ہو گیا. پھر ایک لائن لگ گئی اور کہا بس مجھے یہی اللہ کے نبی کی مشابہت پیدا کرنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والے اخلاق، میرے نبی کا کلچر اور میرے نبی کا کیریکٹر میری اور آپ کی زندگی میں آوے اور ہماری زندگی کو دیکھ کر ہمارے بچوں کی زندگی میں آوے. آپ گھر میں دیکھنا جب مائیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے مصلی بچھاتے ہیں. امی رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، امی سجدہ تو بیٹا سجدہ. جیسے امی نے موبائل ہاتھ میں پکڑا، امی موبائل دے دو. نیکی کا اثر بھی منتقل ہوتا ہے اور غلط چیزوں کا اثر بھی منتقل ہوتا ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے ٹاپ کے عالم، جن کی زبان پر انگریزی فرفر ہوتا تھا کہ جب انگریزی ملکوں میں امریکہ اور کینیڈا اور یورپ کے ممالک میں جب انگریزی میں بیان کرتے تھے
تو وہاں کے دانشور پڑھے لکھے انگریزی ٹیچرز وہ لوگ ان کی انگریزی پر تعجب کر کے منہ میں انگلیاں ڈالتے تھے. کتنے راتوں کو رونے والے, کتنے عرب ممالک نے ان کو ایوارڈ دیے ہیں. وہ مولانا خود فرماتے ہیں جب میں گھر میں پیدا ہوا میرے گھر کا عجیب ماحول تھا. جب رات کا وقت ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں میری ماں کی رونے کی آوازیں آتی تھی. میرے ابو دنیا سے چلے گئے تھے اور میری امی کی راتوں کی رونے کی آوازیں آتی تھی اور میں اپنی ماں کے آہوں کو دیکھ کر اڑ جاتا تھا. ماں فرماتی بیٹا تو میرے گود میں آ جا, اور اللہ سے دعا کرتی اے اللہ میرا بیٹا عالمیہ ہے تو میرے بیٹے کو نیک عالم بنا دے اور راتوں کو رونے والا بنا دے. میرے بیٹے تو دین کا کام لے. عالمیہ فرماتے میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے جامعہ یونیورسٹی لکھنؤ میں ندوۃ العلماء میں میری اماں نے مجھے پڑھنے بھیجا. تو میری اماں نے مجھے لیٹر لکھا اور لیٹر میں ایک بات لکھی عالمیہ اے میرے بیٹے تم میرے اکیلے بیٹے ہو, اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں 100 کے 100 بیٹے کو عالم دین بناتی, لیکن تم اکیلے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں 100 بزرگوں کی خوبیاں پیدا کرے. اتنے دنیا کے ٹاپ کے علماء کہ شاہ فیصل جب وہ سعودیہ پہنچتے شاہ فیصل خود ان کے استقبال میں گاڑی لے کر جاتے تھے. ایک علم اور اللہ نے ان کو زندگی میں جو دین دیا تھا وہ ماں کی تربیت کی بنیاد پر تھا. ماں باپ کی ذمہ داری اور ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے, لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں گے جو بڑے بڑے دنیا میں علماء گزرے ہیں, چاہے وہ محدثین کی جماعت ہو, مفسرین کی جماعت ہو, صوفیاء کی جماعت ہو یا بڑے بڑے علماء کی جماعت ہو, ان کے کیریئر کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے. چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو, کہ مولانا الیاس ہو, کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہو, سلطان محمود غزنوی ہو, کہ موسیٰ بن نذیر ہو, کہ طارق بن زیاد ہو, ان تمام کی آپ تاریخ پڑھیں گے, ہسٹری پڑھیں گے کہ ان کی کیریئر کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے, کہ ماؤں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی. اتنے بڑے اللہ والے کہ ان کا نام لیتے لیتے ہماری زبانیں میٹھی ہو جاتی. باجی بستامی کی ماں بیوہ ہو چکی تھی, ابا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, بچہ چھوٹا تھا. اب گلیوں میں کھیلتا بچہ, دیکھو ماں باپ کی نظر بچوں پر زیادہ ہونی چاہیے. اگر لڑکا جوان ہے اس کے موبائل کو روزانہ ماں باپ چیک کرے. جتنے موبائل کے آپشن ہیں ماں باپ کو سیکھنا ضروری ہے. باپ کو آج کل کے بچے جتنے موبائل کے آپشن جانتے ہیں ماں باپ نہیں جانتے. کیوں؟ ہر آپشن سے بیٹا کیا دیکھتا ہے, فوراً بھی لاؤ موبائل, لاؤ موبائل. اس کے میسیجز چیک کرے, واٹس ایپ چیک کرے, اس کا فیس بک چیک کرے. بھائیو کبھی بھی اپنی اولادوں پر مطمئن مت ہونا, چاہے ہم بزرگ ہی کیوں نہ ہو. بیوی سے اچھا گمان رکھنا اور اولاد سے کبھی اچھا گمان مت رکھنا. کوئی یوں کہے کہ میں نے تمہارے بیٹے کو یہاں دیکھا تھا, تو ضرور دیکھا ہوگا. کیوں؟ آج کا ماحول ایسا ہے. ماں باپ کو اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. بچپن سے اپنے اولادوں کو اللہ کا ڈر سکھاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کی زندگیاں سکھاؤ. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مدینہ منورہ کی گلی میں رات کو اکیلا اکیلا جا رہا تھا. ایک ماں نے مجھے دیکھ لیا, ایک عورت نے, مدینہ کی صحابیہ نے, کہ ابن عمر, جو عمر کے بیٹے اکیلے اکیلے جا رہے ہیں, تو 7 سال کا ان کا بچہ تھا. کہا بیٹا ان کے پیچھے پیچھے تم جاؤ, ہو سکتا ہے اکیلے میں کوئی ان پر حملہ کر دے, آپ جاؤ. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں جاتا رہا, دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹا تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہ میری اماں نے مجھے بھیجا ہے. آپ میرے گھر کے آگے سے نکلے تھے تو میری امی نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ عمر کے بیٹے اکیلے اکیلے جا رہے تو آپ ساتھ میں جاؤ. ابن عمر روتے روتے فرمایا تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے, تیری ماں نے کیا تیری تربیت کی ہے. پھر پوچھا بیٹا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہ میں مالک بن سنان کا بیٹا ہوں, اور میرے ابو بدر میں شہید ہو گئے تھے, اور میں چھوٹا سا بچہ تھا جب میں 3 مہینے کا تھا, اور میری ماں نے بچپن سے میرے اندر ہمدردی سکھائی ہے. ابن عمر وہاں روتے رہے اور فرمایا اس ماں کو اللہ جزائے خیر عطا فرماوے, اس ماں نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی ہے. بھائیو ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا. باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے, گلی میں کھیلنے لگے. ماں تقوی والی تھی, ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ گلیوں میں کھیلتا رہا بچوں کے ساتھ, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے پر غلط چیز کا اثر آ جاوے. تو لوگوں سے پوچھتی رہی کوئی ایسا مکتب ہے, کوئی ایسا مکتب ہے بغداد میں, بستام میں, کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں. تو کسی نے کہا ایک مکتب چلتا ہے, وہ علماء کرام, ایک مولانا ہے, امام صاحب اتنے متقی عالم ہیں کہ ان کے پاس جو بچہ پڑھنے گیا ہے ولی بن کے نکلا ہے. ماں چلتی چلتی اس مولانا کے پاس پہنچی اور کہا حضرت جی میرا یہ بیٹا چھوٹا سا ہے,
اس کے مرحوم ابو کی بھی تمنا تھی اور میری بھی تمنا ہے کہ میرا بیٹا ولی کامل بنے، میرا بیٹا نیک دیندار بنے، قرآن کریم کے علوم کو سیکھے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لیجئے۔ استاد نے ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا، ان کی باتوں کی قدر کی، آپ اپنا بیٹے کو میرے پاس رکھ لیجئے۔ تو ماں نے ایک اور آگے کی بات فرمائی، استاد جی ایک بات کہتی ہوں، میرا بیٹے کو گھر پر مت بھیجیو، اگر اس کے دل میں ماں کی ممتا ہوگی، ماں کی محبت ہوگی، میرے گھر پر بار بار آئے گا تو یکسوئی ختم ہو جائے گی، بچے کی یکسوئی ختم ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے قدموں میں بچہ پڑا رہے اور عالم بن کے آئے۔ استاد نے کہا کیسی عورت ہے؟ کہا اماں جان تم دعا کرنا اپنے بیٹے کے لیے اور تم مجھے دعاؤں میں ساتھ دینا۔ بعد گستاخ فرماتے میں پڑھتا رہا، کچھ مہینے ہوئے تو ماں کی یاد آ گئی، تو کہا استاد مجھے گھر پر جانا ہے۔ بعد گستامی کہ استاد نے کہا بیٹا گھر جانا ہے، اسی وقت دل میں سوچا کہ اگر میں بچے کو گھر پر بیچتا ہوں تو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر بچے کو گھر پر نہیں بیچتا تو یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ کیا سوچو، اللہ سے مانگا، دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ بیٹا اگر تم اتنا سبق یاد کرو، اتنا سبق تو تم کو شام کو چھٹی۔ جب بچہ کمرے میں کتاب کو لے کر گیا تو دیکھا اتنا سبق، اور مولانا نے اتنا سبق زیادہ اس لیے دیا تھا کہ بچے کو گھر بھیجنا نہیں تھا۔ دیکھا میرے بس کے باہر کا سبق ہے، 4 پارے دیے تھے، 4 پارے منہ پہ کرنے کے کہ میرے بس کے، اور ٹائم کتنا ظہر سے عصر کا۔ لیکن دل میں سوچا لیکن دل میں بات پیدا ہوئی کہ میری امی مجھے روزانہ ایک بات کہتی ہے اور میرے استاد مجھے روزانہ ایک بات کہتے ہیں کہ کرنے والے تو اللہ ہے، ہمارا کام کوشش کرنا، ہمارا کام محنت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی قادر ہے، جو کرتا وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ بد نیت سے پڑھنا شروع کیا، 4 پارے 1 گھنٹے میں زبانی ہو گئے۔ کہ استاد جی سبق سنانے آیا ہوں۔ استاد سمجھے کہ تھوڑا سنانے آیا ہوگا کہ بیٹا سبق، بچہ فر کر کے 4 پارے ایک ہی ساتھ میں ایک ہی بیٹھک میں سنا لیے۔ اب استاد نے کہا اس بچے کے ساتھ خدا کی کوئی غیبی مدد لگ رہی ہے، بچے کو گھر پر بھیجا۔ اب بچہ 9-10 مہینوں کے بعد ماں کی محبت میں گیت گاتا ہوا گھر پر جا رہا ہے۔ گھر پر پہنچا، دروازہ بند تھا کہ اماں جی بایزید، دروازہ نہیں کھولا۔ اماں جی بایزید، دروازہ نہیں کھولا۔ کہ اماں جی آپ کا بیٹا بایزید ہو؟ تو اماں نے کہا کون بایزید؟ میرا بیٹا بایزید تو مدرسے میں پڑھنے چلا گیا ہے، اور میں استاد سے وعدہ کر کے آئی ہوں جب تک میرا بیٹا ولی کامل نہ بنے تب تک میرے بیٹے کو گھر پر مت بھیجنا، میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ بایزید سمجھ گئے ماں کا منشا، چوپ چاپ روتے روتے مدرسے میں آ گئے۔ استاد نے پوچھا بیٹا جلدی آ گئے، تمہارے چہرے پر کچھ اثرات ہیں، تمہارے آنکھوں میں آنسو ہے؟ تو استاد جی پوری کارگزاری سنائی کہ میری ماں نے مجھے یوں کہا کہ میں نے استاد سے وعدہ کیا ہے کہ میرا بیٹا گھر پر نہیں جب تک میرا بیٹا ولی کامل نہ بنے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم کو ایک بات پوچھوں، کیا تم کو تمہاری ماں کے بارے میں کوئی غلط بات تو پیدا نہیں ہوئی؟ اس کو سکھا کیا تمہارے دل میں کوئی بات غلط تو پیدا نہیں ہوئی؟ بیٹے نے کہا نہیں غلط پیدا ہوئی، لیکن استاد جی میں آپ سے ایک دعا کرتا ہوں، آپ سے ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میری اماں کام کرتے کرتے بوڑھی ہو چکی ہے، بس آپ میری اماں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اماں کی عمر میں اتنی برکت دے کہ جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میری اماں مجھے دیکھ لیں۔ بس بایزید پڑھتے رہے 17 سال مدرسے میں رہے، 17 سال نہ ماں کا کانٹیکٹ نہ بیٹے کا ماں سے کانٹیکٹ ہے۔ ایک بار باجی مستاوی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھ کے سوئے ہوئے تھے، اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور کہا بایزید کو ولایت کبریٰ مل چکی ہے اور بایزید کی تربیت ہو چکی ہے، بایزید کو گھر پر روانہ کرو۔ اور خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بایزید مستاوی کو بوسہ دے رہے ہیں۔ استاد جی جلدی آئے مسجد میں، دیکھا کہ بایزید جوان ہو چکے تھے، 16-17 سال کی عمر، 18 سال کی عمر، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور لمبا سجدہ کیا۔ استاد پیچھے بیٹھ گئے، سلام پھرنے کے بعد کہا بیٹا بایزید اب گھر پر چلے جاؤ، اللہ نے تمہاری تمنا، تمہاری اماں کی تمنا کو اللہ نے پورا کر لیا ہے۔ اور پھر استاد کے قدموں میں چوما، پیشانی کو چوما، اور بایزید گھر پر روانہ ہوئے۔ جیسے گھر پر گئے تو دروازہ بند تھا، کہا اماں جی دروازہ کھولو، تو ماں دوڑتی آ کر دروازہ کھولی، اور ماں اور بیٹے 17 سال کے بعد گلے مل کر روئے، اتنے روئے کہ ماں بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ پھر کہا بیٹا دودھ تیار ہے، میں تمہارے دودھ گرم کیا ہے، آپ دودھ پی لو۔
बाजी बुस्तामी दूध पी रहे थे, कहा बेटा मैं 2 रकात नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह से सलात शुक्र की और 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से यूँ फरमाया, ए रब्बुल आलमीन मेरा बेटा जैसे मेरी तमन्ना थी तूने बना लिया है, अब मुझे ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह तो मुझे अपने पास बुला ले। यूँ करके माँ ने दुआ फरमाई। बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह इतने बड़े आलिम बने हैं, माँ की सही तरबियत की बुनियाद पर। रात को माँ ने दूध मांगा, बाजी बुस्तामी ने कहा दूध लाए, जब लेकर आए तो माँ की आंख बंद हो गई। पूरी रात बाजी बुस्तामी दरवाजे के आगे खड़े रहे। सुबह माँ की आंख खुली तो बाजी बुस्तामी गिलास लेकर खड़े थे। कहा बेटा तू कब से खड़ा है? कि पूरी रात अम्मा जी, पूरी रात खड़ा हूँ। कहा बेटा पूरी रात का खड़ा है? कि अम्मा जी आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने जो दिया है आपकी दुआओं की बरकत से दिया है। अगर आप आँख खुल जाती आपकी और मेरे हाथ में दूध का प्याला न होता तो मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब देता? कि उसके दिल में वो माँ की अजमत ये मदरसे की बुनियाद पर आई है। मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने बच्चों की तरबियत करें और अपने बच्चों को नेक बनावें और अपने बच्चों के पीछे अपनी कुर्बानी दें। ईशा के बाद बच्चों को लेकर बैठे, उनकी ज़िंदगी के अहवाल पूछे, बेटा तुम दिन में क्या, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल कौन सा है, तुम्हारे दोस्त कौन है, उनके मोबाइल को चेक करें। और बेटा तुम्हारे सर पर टोपी क्यों नहीं है, तुम्हारा लिबास है। अपने बच्चों का मिजाज माँ बाप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। फिर देखो मेरे भाइयों, आप देखो शोलापुर के कब्रिस्तान के आगे हमारे नौजवान लड़के कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं और उनको पता भी है कि मेरी माँ है कब्र में, मेरे अब्बू भी कब्र में है, मेरे दादा भी कब्र में है और मेरी दादी भी कब्र में है। लेकिन आजकल किसी नौजवान को फातिहा पढ़ने की भी तौफीक नहीं हो रही। ये क्यों हो रहा है? हमने अपने बच्चों को भाइयों दीनदार नहीं बनाया, अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया, अपने बच्चों के दिल में खुदा का खौफ नहीं डाला। से हमारा मदरसा माशाल्लाह है, हमारे मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की तालीम दी जाती है। बच्चों को कुरान करीम सिखाए जाते हैं, इस्लामी मालूमात फराहम की जाती हैं। मुदर्रिसीन बहुत मेहनत से बच्चों को तैयार करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को पाबंदी के साथ पढ़ने भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे इस मरतबा रिजल्ट हमने देखा मदरसे का, इतने कितने ऐसे तलबा है जिनकी एक गैर हाजिरी मदरसे में नहीं है। हालांकि घरों पर शादी का माहौल आया, घरों पर बहुत सारे ऐसा मौका आया कि पूरे माँ बाप को घर से जाना पड़ा, लेकिन तब भी आपके दिल में खुदा का खौफ था, अपने बच्चों का मुस्तकबिल आपके सामने था कि मेरे बेटे की एक गैर हाजिरी न होवे तो आपने बच्चे की गैर हाजिरी नहीं की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमावे। जिस तरह आपने पाबंदी की है इस तरह जब तक आपका बेटा आगे ना पढ़े, आपका बेटा आलिम दीन बने, आपका बेटा डॉक्टर बने, आपका बेटा साइंटिस्ट बने, आपका बेटा IPS बने, लेकिन दीनी तालीम के साथ। अगर दीनी तालीम न हुई और दावत का माहौल न मिला तो दुनियावी तालीम बच्चे को गुमराह कर लेगी। हम चाहते आपका बेटा IPS की कुर्सी पर बैठे, आपका बेटा साइंस की कुर्सी पर बैठे और पूरी दुनिया को ललकार के कहे हर मिंबर पर हमारा बेटा खड़ा हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जबकि दीनी तालीम के साथ आपको दुनियावी तालीम दिलाई जाए। हम दुनियावी तालीम की बहुत अहमियत दे रहे हैं। आज बहुत से डॉक्टर से माशाल्लाह आपको मालूम होना चाहिए, उनके चेहरे पर दाढ़ी, उनके सर पर टोपी, और जब बैठते हैं अपने कंसल्टिंग रूम में बैठते हैं तो कितने पेशेंट सिर्फ डॉक्टर साहब की जिंदगी को देकर अपनी जिंदगी को बदली है। और मौलवी साहब हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। डॉक्टर जो साइंस मेडिकल में पढ़ा हो, जब माहौल कैसा होता है जब अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, ऐसे गंदे माहौल में आज हमारे तलबा पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि माँ बाप की तरबियत, स्कूलों पर माँ बाप की बराबर नजर, कौन सा टीचर है, स्कूल का माहौल कैसा है, बच्चा हॉस्टल में कहाँ रहता है, हॉस्टल में कौन से बच्चे रहते हैं, तो माँ बाप की सही फिक्रों की वजह से बेटा तू नमाज पढ़ता है ना, हॉस्टल में नमाज कौन पढ़ाता है, अलग पढ़ता है कि जमात से पढ़ता है। माँ बाप की इतनी तरबियत औलाद के पीछे होती है, वही बच्चा डॉक्टर भी बनता है और रातों को रोने वाला भी बनता है, वही बच्चा वकील बनता है, लेकिन जबान से कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी कलम कभी गलत नहीं चलती। अगर 2 लाख और 3 लाख और 10 लाख की आमदनी हो जावे, उसकी कलम कभी गलत नहीं चलेगी। मैं वकील हूं लेकिन मेरे दिल में अल्लाह का डर है, उसकी कलम कभी नहीं बिकेगी। हाँ, डॉक्टर होगा, उसके दिल में खैरखाई होगी, गरीबों की हमदर्दी होगी। अगर वो इंजीनियर है, मकान बनाएगा, किसका मकान बनाना, गरीब का मकान बनाना है, तो अपने रेट को तय नहीं करेगा, वो गरीबों को देकर जिंदगी गुजारेगा। मेरे भाइयों, किसी गरीब से पूछो गरीबी में सिसकने का मजा क्या है, किसी भूखे से पूछो कि सूखी रोटी का मकाम क्या है, और किसी प्यासे से पूछो कि पानी के गांठ का मकाम क्या है, और किसी सोने वाले से पूछो कि टूटी खाट की कीमत क्या है। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, अहमदाबाद की सिविल में जाकर और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर देखो, तंदुरुस्ती की चंद घड़ियों की कदर क्या है। लोगों के जबड़े निकाल दिए हैं, लोगों की किडनियां खलास हो चुकी है,
بھائیوں لوگ بہت پریشان ہیں. ایسے وقت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اچھی تندرستی عطا فرمائی, اللہ نے مجھے جوانی عطا فرمائی, اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی اور اپنے بچوں کو نیک بنایا. اس نعمت پر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. جو شکر ادا کرو گے اللہ پاک نعمت میں ترقی دے گا, نعمت میں اضافہ ہوگا. مولانا سجاد صاحب نعمان یہاں آئے تھے نا, سجاد صاحب نعمان صاحب برکاتہ وہ فرماتے ہیں میرے ابا جان مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے. فرماتے تھے میری بچپن سے لے کر موت تک میری زندگی کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتے تھے. باپ کی عزت بیٹے کی عزت پر موقوف ہے. ایک جوان لڑکا اگر ایسا بن چکا پورا معاشرہ بلند و بالا ہو جاتا ہے. مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ جب رائے کا پڑوس کے ملک کا لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, مولانا لاکھوں کے مجمع میں روتے روتے فرماتے تھے آج جو اسٹیج پر پہنچا ہوں کہ لاکھوں کا مجمع میرے سامنے میرے بیان کو سن رہا ہے, میری بوڑھی ماں کی میرے پیچھے تربیت ہے. مستورہ سنے میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا, میری ماں گھر پر آ کر کہتی بیٹا گھر کا کام بعد میں ہوگا, بیٹا بتاؤ استاد نے آج تم کو کیا پڑھایا, مجھے سناؤ آج کیا دن کی باتیں استاد نے تمہارے سامنے کی. میں اپنی اماں کے سامنے ایک ایک دن کی بات بتاتی تھی. میری ماں دیوا بتی کے نیچے میری ماں اور میں دونوں ہوتے تھے, اور میری ماں میری باتوں کو سنتی تھی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹا تو مجھے سورہ یوسف کا قصہ سناؤ, کہ میں سورہ یوسف کا قصہ میں اپنی اماں کو سنانے لگا. تو میری ماں نے قصہ پورا ہونے کے بعد کہا بیٹا عمر آج میں سننے والی اکیلی ہوں تو سنانے والا اکیلا ہے, میری دعا ہے گھر میں کچھ کھانے کے فاقے ہے. بیٹا ایک دن اللہ تجھے بتائے گا کہ دنیا کا لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سنے گا. عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے کے اجتماع میں روتے روتے فرماتے تھے آج میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں, لاکھوں نوجوان اپنی زندگی کو بدل چکے ہیں اور ان کے بیانات پہ ڈاکٹرز پورا پڑھا لکھا مجمع جو جن کی داڑھیاں نہیں تھی ایک ایک بیان کو سننے کے بعد ایجوکیٹڈ مجمع نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. وکیلوں نے سچ کھانے پر قسم کھائی ہے, ججوں نے سچ فیصلہ کرنے کی قسمیں مولانا کے بیان سننے کے بعد لی ہے. ایک ماں کی صحیح تربیت نے بیٹے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس سے میرے بھائیوں یہ ہمارا مجمع گرمی بہت لگ رہی ہے, مجھے بھی لگ رہی ہے, آپ کو بھی لگ رہی ہے, لیکن میرے بھائیوں ہم بڑی خوشی کی بات ہے آپ ایک ہی آواز پر پورا کا پورا مجمع یہاں آ چکا ہے. آپ کے دل میں مدرسے کی اہمیت ہے, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو اور ترقی نصیب فرمائے, اور آپ کے بچے جو آپ کی تمنا ہے کہ آپ کا بچہ دنیاوی پلیٹ فارم پر بھی بہت آگے نکلے اور دینی پلیٹ فارم پر بھی آگے نکلے, لیکن ہمارے سامنے دین مقصد ہو. کیا ہو بھائی, ہمارے سامنے دین مقصد ہو. اگر دین مقصد ہوگا انشاءاللہ تو ہمارے بچے بھی نیک بنیں گے اور ہماری بچیاں بھی نیک بنے گی. اسے ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لباس پر ہماری نظر ہو, اپنے بچوں کی حاضری پر, اور دوسری بات ہمارے بچے گھر پر آنے کے بعد ہمارے بچے لباس نہ بدلے. اب 2 مہینے کا ویکیشن پڑتا ہے تو آپ کو زیادہ لگتا ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں پڑھانے والے کچھ اساتذہ باہر کے ہیں جو 7-8 مہینوں کے بعد اپنے وطن لوٹتے ہیں. پھر رمضان کا مہینہ بھی ہے, نہ رمضان کی برکت سے تھوڑی چھٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر رمضان نہیں ہوگا خالی سمر ویکیشن ہوتا تو اس میں چھٹیاں ہماری صرف 40 دن کی ہے, لیکن رمضان چونکہ بیچ میں آتا ہے پھر رمضان میں بچوں کو بلانا, اسے ان 2 مہینوں میں ہمارے بچوں کو سنبھالنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, ان کے سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں ہے, ان کا ہوم ورک گھر میں کیسا ہو رہا ہے, یہ ساری کی ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے. ماں باپ چاہے تو اپنے بچے کو بہت آگے نکال سکتے ہیں. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. مبارک رحمۃ اللہ علیہ, مبارک کون ہے؟ مبارک ایک غلام تھے, غلام سمندر کے کنارے کنارے جا رہے ہیں, ایک بھوک لگی تھی, سیب مل گیا, ایپل, سیب کو کھا لیا. ماں بڑی دیندار تھی, دل میں سوچا میں نے سیب تو کھا لیا ایپل کو, لیکن پتہ نہیں کون سے بات کا ہوگا, اور اللہ نے اگر مجھے سیب کے بارے میں پوچھ لیا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. سمندر کے کنارے چلتے 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 آگے گئے تو دیکھا ایک گارڈن ہے سیب کا, اور اس کی کچھ شاخیں سمندر کی طرف جھک رہی ہے. یقین ہو چکا کہ اسی باغ کا سیب میں نے کھایا ہے. اندر گئے, باغ کے مالک کو ملے کہ بھائی صاحب میں نے تمہارے باغ کا ایک سیب کھا لیا, مجھے معاف فرما دیجیے, یا تو آپ میرے پاس سے اس کا بدلہ لیجیے, لیکن میرے پاس قیمت نہیں ہے. اس نے کہا میں معاف نہیں کر سکتا. تو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو 10 سال میرے باغ میں خدمت کرنی پڑے گی ایک ایپل کے بدلے میں. جب آدمی کے دل میں تقوی آتا ہے, تقوی آدمی کے دل میں جب خدا کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے, آدمی زندگی میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھاتا. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے, لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے. لقمہ اگر حلال کا ہوگا, زبان حلال ہوگی, آنکھوں کا دیکھنا حلال ہوگا, اور ہماری اولادوں پر حلال کا اثر پڑتا ہے.
حلال کا اثر پڑتا ہے. اس نے چٹنی روٹی کھانا, کبھی اولادوں کو حرام کا لقمہ مت کھلانا. یہ صحابہ کے زمانے میں جب صحابہ جب گھر سے نکلتے ہیں, گھر سے عورتیں دروازے پر آ کر کہتی تھی اشراق کے وقت, جب صحابہ اشراق پڑھ کے گھر سے نکلتے تھے, دروازے پر عورتیں اپنے شوہر کو الوداع کرنے جاتی تھی عورتیں, اور کہتی تھی اتق اللہ فینا, ہمارے بارے میں اللہ سے ضرور ڈر, ہمارے بارے میں اللہ سے ضرور ڈرنا. کہ کیا بات کہ کچھ نہ ملے تو گھر پر خالی واپس آنا, میں اور ہمارے بچے زندگی فاقوں کے ساتھ گزاریں گے, ہمارے گھر میں حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں نہ. مائیں دیندار تھی, اولاد دیندار تھی, تو کہا 10 سال خدمت کرنی پڑے گی. 10 سال انہوں نے باغ میں خدمت کی مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے. 10 سال پورے ہونے کے بعد کب میں جا سکتا ہوں کہ نہیں, ایک اور شرط ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. لیکن میری بیٹی کے بارے میں سنو, میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, میری بیٹی زبان سے گونگی ہے, میری بیٹی کانوں سے بہری ہے, اور ہاتھوں سے لولی ہے, اور پیروں سے لنگڑی ہے. یہ سارے عیوب میری بیٹی میں موجود ہیں. اگر آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرو تو میں آپ کو معاف کروں. سوچا کہ یا اللہ, ایک سیب کا حساب آخرت میں دینا پڑے گا. اور میری ماں تو مجھے یوں کہا کرتی تھی, بیٹا کبھی زندگی میں حرام کا لقمہ مت کھانا, کبھی شادی کرنے تیار, دنیا تو فانی ہے. نکاح ہو گیا گارڈن میں, کہیں سامنے تمہارا کمرہ ہے, میری بچی ہے, وہاں چلے جاؤ. رات کو گئے تو دیکھا لڑکی بہت حسین ہے, آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے, زبان سے بولتی بھی ہے, کانوں سے سنتی بھی ہے, ہاتھ صحیح ساری نوجوان خوبصورت بچی ہے, تو اچھی ہماری. کہا میں غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا. پھر دل میں سوچا کہ یار یہی باغ میں دوسرا کوئی ہے نہیں گھر, یہی گھر ہے. فجر کی نماز کے بعد کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی ایسی ہے, یہ تو ہے نہیں, کہ بالکل ویسی ہے جیسا میں نے کہا تھا. تو اور ان کے دل میں رونا آ گیا کہ اللہ میری ایمان کی حفاظت فرما. دیکھو بھائی, میری بیٹی آنکھوں سے اس لیے اندھی ہے کہ کبھی زندگی میری بیٹی کی نظر غلط نہیں پڑی ہے, اس اعتبار سے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے. زبان سے اس لیے میری بیٹی ہے کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, کانوں سے کبھی میری بیٹی نے غلط نہیں سنا, ہاتھ سے کبھی غلط چیز کو نہ لکھا نہ پکڑا, نہ میری بیٹی کے پیر غلط مجلسوں کی طرف چلے گئے. میں نے سوچا ایک نوجوان ایک سیب کے بارے میں 10 سال نوکری کر سکتا ہے, تو اس سے اچھا داماد مجھے کہاں مل سکتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو. بھائی مبارک رحمۃ اللہ علیہ, اس بچی سے نکاح ہوا ہے. کون پیدا ہوا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے محدث, جب وہ درس حدیث پر بیٹھتے تھے, درس حدیث پر 2 لاکھ کا مجمع حدیث کو لکھتا تھا. خالی مکبرین, ان کے بولنے کے الفاظ کو نقل کرنے والے 30,000 کا مجمع ہوتا تھا. ایک بار بغداد میں شور ہوا, اور ہارون رشید بادشاہ اپنی زبیدہ خاتون کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک دیکھا بغداد میں, عراق میں شور اٹھا ہے. تو زبیدہ نے کہا دیکھو کہیں کسی نے حملہ تو نہیں کیا ہمارے شہر پر. تو یوں کر کے کھڑکی کھولی ہے, دیکھا ہارون رشید آگے جا رہے ہیں, اور پیچھے ان کے شاگردوں کا اسٹوڈنٹ کا مجمع ہے. اور ہارون رشید نے حضرت ابن عبداللہ مبارک, اور ان کو کھانسی آئی, اور انہوں نے کہا الحمدللہ. تو ان کے اسٹوڈنٹ نے کہا یرحمک اللہ. اس کے جواب میں پورا شہر گونج اٹھا. اس وقت زبیدہ خاتون نے ہارون رشید کے گریباں کو پکڑ کے کہا سن ہارون رشید, تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے, اس اللہ والے کی حکومت. عبداللہ کو فرمایا, ہارون رشید کو فرمایا ان کی بیگم نے, کہ عبداللہ کی حکومت, تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے, اور عبداللہ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. یہ مائیں نیک تھی, یہ مائیں نیک تھی. اسے میں مستورہ سے کہتا ہوں اپنی زندگی کو بدل لو. جب ماں کی زندگی میں دل ہوگا, ہماری اولاد متقی بنے گی, ہماری اولاد راتوں کو رونے والی بنے گی. مولانا ذوالفقار نقشبندی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے مدرسے جنگ میں ایک بچہ ڈاکٹر, باپ بھی ڈاکٹر, اس کی ماں بھی لیڈی ڈاکٹر, لیکن بچہ مدرسے میں بالکل نہ چلے. روزانہ استاد منتظمین کو شکایت کرے کہ مجھے کہ بیٹا چلتا نہیں. تو میں نے ان کے پیرنٹس ماں باپ کو بلایا, پہلے بیٹے کو پوچھا بیٹا تم سیٹرڈے سنڈے کو کھانا کہاں کھاتے ہو؟ کہ ہوٹل میں. ابو امی کھانا نہیں پکاتی, تو ہم ابو اور امی سب ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں. تو بیٹا تم یہ ارادہ کرو کہ میں گھر پر کھانا کھاؤں. کہ میں تو گھر پر کھاؤں گا, میں تو بیٹا ہوں. دونوں کو بلایا ماں باپ کو, اور فرمایا میری ایک بات سن لو. مولانا ذوالفقار صاحب نے فرمایا تم دونوں سیٹرڈے سنڈے کا کھانا گھر پر پکانا شروع کرو. 2 سال میں بچے نے 3 پارے کیے تھے, کھانا بن کے 6 مہینے بچہ قرآن کا حافظ بن گیا. مولانا فرماتے ہیں یہ ہوٹل کے کھانوں کے اثرات جب اولاد کی پیٹ میں گئے تو اس کا حافظہ خراب ہو گیا. بھائیو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے.
بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ کے مدرسے میں آ کر اور آپ کے شہر میں آ کر. یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں, یہاں کے لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں میرے بھائیوں, اور لوگوں میں تواضع ہے, لوگوں میں انکساری ہے, لوگوں میں عاجزی ہے. اور آپ کے مدرسے کے پیچھے کتنا خرچہ ہو رہا ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ ایسا مدرسہ بنائے گا اور ایسی یونیورسٹی بنائے گا, لیکن آپ کی توجہات کی ضرورت ہے. کہو انشاءاللہ. ہاں, سے گھر پر جانے کے بعد ہماری مستورات میں اپنے بچوں کی تربیت کرے. استاد جو باتیں لکھنے کی بھیجے اس کو گھر پر لکھاوے, جو ہوم ورک ہے اس کو گھر پر بھی یاد کراوے. آپ کے یاد کرانے کی بنا پر تم کو خود کو یاد ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں. قل هو اللہ احد معنی کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اگر تم نے پڑھا قل هو اللہ احد تو معنی ہوگا کھائے اللہ ایک. نماز ٹوٹ گئی. دونوں کا اسپیلنگ ہے کہ لیکن ایک قاف اور ایک کاف. قل هو اللہ احد, نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, کھائیے کہ اللہ ایک ہے. اکل یاکل اکلن کے معنی کھانا, اور قول یقول قولن کے معنی کہنا, دونوں ہے قاف. نماز اتنے ہیں مدرسے کی تعلیم. قلبن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈاگ, کتا. اور قلبن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ, دل. دونوں کا اسپیلنگ کیا ہے؟ ایک ہی ہے انگلش میں. قلبن کے معنی دل, قلبن کے معنی کتا. اپنے قرآن کی آیت ہے ما کان لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو دل نہیں بنائے. آپ نے قرآن پڑھا ما کان لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو کتے نہیں بنائے. نماز ٹوٹ گئی. اللہم صلی علی محمد, اسپلنگ آئے گا ایس. اللہم صلی, اللہم صلی. صلی پڑھا تو معنی ہوگا اے اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج. اور نماز پڑھا اللہم صلی علی محمد, مجھے ترجمہ کرتے اللہ کا معنی ہوگا یہ اللہ تو اپنے نبی پر نعوذ باللہ تلوار کھینچ. یہ ہے عربی کا فرق. یہ ہمارے مدرسے میں اس کی تعلیم ہو رہی ہے. قرآن کی تعلیم تو ہر جگہ ہے, صحیح تجوید مخارج کے ساتھ ایک ایک حرف کو معنی بدل جاتا ہے. آپ خالی سورہ فاتحہ پڑھو, ہاں کی جگہ ہاں پڑھا معنی بدل گیا, عین کی جگہ حمزہ پڑھا, دونوں کا اسپیلنگ ایک ہے, معنی بدل گیا. آپ مدرسے کی آپ کو امتحان کے ٹائم پر آپ کو آنا چاہیے تھا. اگر کچھ والی یہاں کے بیٹھتے تو بہت خوشی ہوتی ماشاءاللہ. اگر مدرسے کی طرف سے اگر ایجاد ہو تو آپ کو بہت خوشی ہوتی کہ آپ کے بچے کیسا پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت خوشی کی ضرورت بھی ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہماری حفاظت فرماوے, ہم مدرسین کی قدر کریں, منتظمین کی باتوں کو ہم مانیں, اور اللہ پاک آپ کے آنے کو بھی قبول فرماوے, اور اللہ ہمارا آنا بھی قبول فرماوے, اور اللہ پاک ہمارے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرماوے. اور اپنے بچوں کو میرے بھائی حافظ قرآن بناوے. خالی مدرسے کی تعلیم کے بعد بچے 1 سال میں حافظ بن جاتے ہیں, 1.5 سال میں بن جاتے ہیں, 2 سال میں بن جاتے ہیں. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بناؤ اور اپنے بچوں کو عالم دین بھی بناؤ. آج کتنے علماء ہیں, ڈاکٹر ہیں, کتنے بچے حافظ ہیں اور ڈاکٹر ہیں. عالم بھی بنے, حافظ بھی بنے, اور ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لوئر, آپ کا جو مزاج ہو. ایک حافظ قرآن ایسے 10 انسانوں کو جہنم سے جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم کا سکہ لگ چکا ہوگا. بھائیو, اگر اپنے بیٹوں کو اگر تم نے حافظ قرآن بنایا, اللہ کی طرف سے ماں باپ کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے, تاج. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوں گے, انبیاء کی جماعت کھڑی ہوگی, بلایا جائے گا بھائی جاوید کے ابا کو بلاؤ, حافظ جاوید کے ابا کو, ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا, اور سونے کا تاج, زبرجد کا تاج پہنا جائے گا کہ جن کی چمک کے سامنے سورج کی چمک بھی کیا ہو جائے گی, ہلکی ہو جائے گی, پھیکی پڑ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو کیا دے گا. میرے بھائیو, لوگ امریکہ میں, انگلینڈ میں آپ جاؤ, UK میں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں میڈیکل کے طلبہ تمام کے تمام اکثر بچے حافظ قرآن ہیں. اور دنیا میں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہے, بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. ہماری گلی گلی میں بچے حفاظ کرام گھوم رہے ہو, اور اس مدرسے کی برکت سے وہ دین آپ دیکھیں گے. اگر اپنے بچوں کو پڑھایا, آج امتحان لیا, تو بار بار ان کو نشاندہی ہم نے کی, یہ بیٹے کو حافظ قرآن, ان کے والد کو بلاؤ, ان کے والد کو بیٹھ. یہ مت کہنا کہ اسکول کی تعلیم کی بنیاد پر اگر بچے کو تم نے حفظ چھڑا دیا تو اللہ کے سامنے بچے کی کیپیسٹی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. آج کل کے بچے تو سب کچھ کر سکتے, اتنے دماغ والے ہوتے ہیں. حافظ بھی بن سکتے ہیں میرے بھائیو, عالم بھی بن سکتے ہیں, اور اسکول کی تعلیم پوری دے سکتے ہیں. اور یہ مدرسہ ہمارے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ہے, یا حفظ کی تعلیم اسکول کی تعلیم کے ساتھ ہے. اس لیے ابھی سے نیت کرو, جتنے ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کو حافظ بھی بنائیں گے, عالم بھی بنائیں گے, اس سے آگے مفتی اور فقی بھی بنائیں گے انشاءاللہ, اور جسٹس بھی بنائیں گے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا کام محنت کرنا, ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ.
ہمارا ماشاءاللہ جو مدرسہ چلتا ہے احمد آباد میں، وہاں بہت سارے بچے ہمارے بھی اسکول کی تعلیم کے ساتھ ہی مدرسہ ہے، حافظ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں ماشاءاللہ، اور بچے حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھتے ہیں، عالم اسکول کے ساتھ بنتے ہیں، اور 10 کے ایگزام بھی ماشاءاللہ بچوں نے، اور آئندہ سال 12ویں کے بچے ایگزام بھی دیں گے 12th کی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں آج کے زمانے میں ہمارے بچے سب کچھ، اور ہمارا یہ مدرسہ اس بنیاد پر ہی ہم نے تعمیر کیا ہے، بنایا ہے کہ ہمارا بچہ سب کچھ اسکول کی تعلیم بھی لے سکتا ہے، مدرسے کی تعلیم بھی لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو آپ لوگ آج ارادہ کر کے جاؤ، اور آپ خود دعا بھی کریں بھائی، یہ تو سارا کام تدبیر کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرے، اس لیے کہ دعا میں جو طاقت ہے وہ طاقت ہماری زبانوں کے بول میں رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔